السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایکسائٹنگ ایپیسوڈ آف آر ویو بائی رضا ترمزی. آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ویکینڈ انجوائے کرنا شروع کر چکے ہوں گے. ہمارا جو ہے بس کام یہی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اچھا اچھا کانٹینٹ بنائیں، ریسرچ کریں سب سے پہلے. لیکن میں ڈرامہ بھی دیکھتا ہوں تو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہوں کہ میں اپنی آڈینس کو اس میں کیا میسج یا کچھ چج کی چیز دے سکوں، نہ کہ صرف جو ہے یوڑا ہی مانو. بیکاز مائی پوائنٹ آف ویو از آلویز ڈفرینٹ. کہ اگر آپ پہ ذمہ داری ہے، اگر آپ کچھ پبلک فورم پہ اس طرح کی کوئی بات یا کوئی چیز کر رہے ہیں تو دین اٹ از یور رسپانسبلٹی کہ آپ اس کو اچھے سے لے کر چلیں، نہ کہ فالز انفارمیشن یا لائکس اور ویوز کی وجہ سے ہی غلط کام کریں. سو میں اس چیز کو بالکل اپریشیٹ نہیں کرتا، اور جو کرتے ہیں ان کی مرضی ہے. میں ہمیشہ کوئی بھی ریویو دوں میں یہ کہتا ہوں کہ دس از بیسڈ آن مائی چوائس، جس کا مجھے رائٹ ہے. بٹ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسا کریں یا آپ ایسا نہ کریں. سو آج ہم بات کریں ہیں رد کی ایپیسوڈ 8 کی. ایپیسوڈ 7 کی اینڈنگ جو تھی، جو کہ میں نے بتایا تھا کہ زین کی ماں جو ہے اب کسی سے ملنے گئی ہے. تو وہ ملنے گئی ہے جمیل بھائی سے، جو کہ ایمان کے بہنوئی ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن کا دشمن جو ہے وہ دوست ہوتا ہے. اٹس سم تھنگ لائک دس. وہ دونوں ادھر بیٹھ کر جو ہے اب وہ پلاننگ کر رہے ہیں ان کو برباد کرنے کی. وہ ایمان کے کریکٹر پہ کافی باتیں کر رہا ہے. ادھر سے وہ کہتے ہیں مجھے اس لڑکی سے مسئلہ نہیں، بس میں نے یہاں کرنی نہیں اپنے بیٹے کی شادی. اور ان کی نا ایک میٹنگ چل رہی ہے اور وہ صحیح کک کر رہے ہیں، لائک پلاننگ کر رہے ہیں. اور اس نے اس کو خیر کوئی فائنینشیل آئی ایم شیور آفر دی ہے یا کچھ ہے پلان، جو کہ ان دا فیوچر ریویل ہوگا. تو وہ اس کو جو ہے بیٹھ کے وہ کہتا ہے جی میں اعتبار کیسے کر لوں، لیکن 2 ملاقاتوں میں مجھے لگا کہ آپ میرے کام کی بندی ہیں یا ہم دونوں کا سیم انٹرسٹ ہے. وچ واز آئی ڈونٹ نو لائک صحیح تھا یا غلط تھا، بٹ دے جسٹ ڈیڈ اٹ نا. اس کے بعد شیرو جو کہ سالار کا پرانا ملازم ہے، وہ سالار کا باپ کہیں جا رہا ہوتا ہے، گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ بابا نے آپ سے بات کرنی ہے. اور وہ اتنے میں جو ہے وہ کہتا ہے میں ویٹ نہیں کروں گا. بہت ایروگنٹ ہو کر اس کو گاڑی میں بیٹھ کر نکل جاتا ہے. تو وہ پیچھے سے سالار بھاگتا آتا ہے، جو کہ ایک بڑا دل دہلانے والا سین تھا، اس لیے کہ وہ اتنا بے بس، اتنا مجبور ہے، اور اتنا زیادہ وہ اس کے لیے تھا کہ وہ پیچھے بھاگ کر بڑے احسان کے طور پہ اس کا باپ گاڑی روکتا ہے، اس کو گاڑی میں بٹھاتا ہے. وہ جب ریکویسٹ کرتا ہے کہ بابا مجھے آپ سے بات کرنی ہے، گاڑی میں بیٹھتے ہیں باپ بیٹے، بات چیت شروع ہوتی ہے. مجھے تھا کہ شاید تھوڑا سا سافٹ کارنر ہو، بٹ نہیں، بالکل سافٹ کارنر نہیں تھا. وہ اس کو کہتا ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے اور امی کرا رہی ہیں اور یہ وہ. تو وہ اس کو کہتا ہے کہ تمہاری بہن کا وارثہ ہے، بہت اچھے لوگ ہیں. اور اس کو کافی زیادہ جو ہے ایمبیرس کرتا ہے. اور پھر جو مجھے سمجھ آئی کہ وہ اس کو جو وہ کیا کہتے ہیں خواب کہہ لیں یا اس طرح کی فیلنگز آتی ہے آگ کی اس کی، کہ وہ کہتا ہے کہ ہم سب ہی ہیں جنہوں نے بچایا ہوا ہے، کہ کسی کو نہیں بتایا کہ تم نے اپنی ماں کو جلایا. اور یہ وہ سن کے ایک دم سکتے میں چلا جاتا ہے. تو دیر آئی گاٹ دا پوائنٹ. اب میں اس سین پہ اسپیسیفک بات کروں گا کہ وہ باپ کس طرح گرا ہوا ہوگا کہ وہ اس چیز کو کیش کر کے اس کو سپریس کیا ہوا ہے. اس کی سٹیپ مدر نے بھی، جو کہ وہ کہتا ہے تمہاری ستیلی ماں ہے لیکن وہ بہت اچھی ہے اور یہ وہ. اور بھائی تو بہنوں کے لیے کیا کیا قربانی دے دیتے ہیں، یو نو آل دس تھنگ نا. اور وہ بیچارہ جو ہے اس کو پھر کہتے ہیں اپنی یہ دکان بھی خالی کرو، وہ تو لوگ تمہیں کاروبار کرا کے دیں گے، جس میں وہ بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے، نہ پیسے میں نہ کسی بھی چیز میں. بٹ ہی از سو مچ اسپریس ان دس تھنگ، جو کہ ایک بہت زیادہ جو تھا ہارٹ فل لائک سین تھا. اس کے بعد وہ گاڑی روک کے اس کو اتارتا ہے، بابا کو فریش ایئر کی ضرورت ہے، جو کہ بڑا دکھی بات تھی. اور وہ اس کو لے کر چلتے ہیں اور وہ چلا جاتا ہے. وہ اس کے بعد عالم صاحب کی شاپ پر آتا ہے، جہاں آلریڈی وہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے ایمان. اس کا باپ اس سے بہت ناراض ہے، وہ اس کو ناراضگی کو جو ہے وہ لے کر چل رہا ہوتا ہے. اور وہ اس وجہ سے کہ وہ تماشا کیوں کی ہے، اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ ایمبیرس ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے ایمان اس کو اپنے باپ کو کنونس کر رہی ہوتی ہے، اور وہ اس کو کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے جیسا آپ کو لگ رہا ہے، اینڈ دے جسٹ میک اٹ دس. سالار پھر دکان کا سامان رکھوانے کی بات کرتا ہے، جس پہ اگین بہت زیادہ ایک عجیب سا سین تھا، لیکن وہ اس کو لے کے چلتا ہے. وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے سامان یہاں رکھوا دے، میری شادی ہو رہی ہے. وہ کو کاروبار کرا رہے. ایمان اس کو بہت زیادہ پوائنٹس مار رہی ہوتی ہے. ایمان آخر میں جو ہے جب سالار کہتا ہے کہ بڑا پیارا وہ سین ہے کہ صرف لڑکیوں سے ہی پوچھا جاتا ہے، لڑکوں سے تو کوئی نہیں پوچھتا وہ خوش ہے یا نہیں ہے. اینڈ دیٹ واز اگین لائک وہ ایمان کے سارے طنزوں جو تھے نا، جتنی دیر سے وہ کر رہی تھی، وہ اس کے منہ پہ وہ مار کے جاتا ہے.
اور وہ عالم صاحب اس کو کہتے ہیں تم جب تک سامان رکھنا چاہو رکھو اینڈ آل دیٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وچ واز لائک ویری گڈ جیسچر آف ہیم. اور وہ اس کی بے بسی، اور وہ کہتا ہے بیٹا ان چیزوں پہ نہیں ہوتی. اس نے کہا جی مجھے کوئی پیسہ ویسا کچھ نہیں چاہیے، بٹ دے آر جسٹ ڈوئنگ اٹ نا، اور وہ خاموشی سے چلا جاتا ہے. دوسری طرف زین اپنی ماں کو بلاتا ہے ایک لوکیشن پہ، وہ وہاں جاتی ہے، وہ بڑا پریشان ہوتی ہے، وہ کیا جمیل بھائی سے مل کر وہاں پہنچتی ہے کاروائی ڈال کے. زین صاحب جو ہیں وہاں ارینج کرتے ہیں ایک پلان سرپرائز ان کے لیے، اور وہاں ایمان کو بھی بلاتے ہیں، اور وہ اپنی ماں کو گھر گفٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ میرا گھر ہے، جیسے ابو نے دادی کے نام کیا ہوا تھا یہ اسی طرح آپ کے نام ہے، مجھے 2 حصوں میں نہ بانٹے گئے. وہ ایک ذرا فیملی سین وہ کریٹ کرتا ہے، لائک وہ دونوں اکٹھی ہوتے ہیں. اور ادھر جو ہے زین کی ماں یعنی اسماء عباس ایک عجیب سا وہ کننگ لک دیتی ہیں، بہت اچھی ایکٹنگ کر رہی ہیں بائی دا وے. اور وہ اس کو جو ہے وہ سمجھاتے ہیں کہ لائک ہم دونوں پیار سے فیملی سے رہیں گے، بٹ شی ڈیم کیئر. اس کے بعد ایمان کی ساری فیملی جو ہے وہ زین کے گھر انوائٹیڈ ہے، وہ وہاں ہے، اور وہ بہت ضرورت سے زیادہ اچھی ہو رہی ہے، جس پہ اس کی بھابھی بھی بڑی پریشان ہوتی ہے، اس کا زین کا باپ بھی، اور زین کی پھپھو بہت پریشان ہوتی ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ایک کر کی رہی ہے. اور آخر مجھ سے رہا نہیں جاتا تو وہ کمرے میں کچن میں جا کے اس کو کہتے بھی تو کیا کر رہی ہے. اب اس نے نا وہ ایک سازشی رول پلے کرنا شروع کر دیا، اور اس کے باپ کے سامنے بات بدل دیتی ہے. وہ کہتی ہے تم یہ مت کرو، اس کی خوشی سے مت کھیلو. مین وائل جو ہے وہ اب اپنی پلاننگ جو ہے وہ سٹارٹ کر چکی ہے. لیٹس سی کہ اب یہ پلاننگ کس طرح لے کے چلے گی، اگلی ایپیسوڈز میں یہ پتہ چلے گا. بٹ مجھے لگتا ہے کہ کافی ایکسائٹنگ یہ ڈرامہ ہوگا، بڑا اچھا اس کے اندر سسپینس ہے، تھرل ہے، ایموشن ہے، فیملی ڈرامہ ہے، اور میسج ضرور ہے کہ آپ کو ریلیشن شپس کس حد تک ایکسپلائٹ کرتے ہیں. 1-2 چیزوں میں مجھے اعتراض ہے ایکٹرس کو اس کو لے کے، بٹ وہ ہو سکتا ہے. تھوڑا آگے چلے تو جمیل بھائی جو ہے وہ گھر آتا ہے، ادھر سے وہ اس کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے ضرور اپنی بیوی کو، اور پھر وہ کہتی ہے جی میں نے اس سے سمیر سے جو اس کا کزن ہے میں نے ریکویسٹ کی ہے. وہ کہتا ہے تم بھیک مانگنے گئی تھی اور یہ کیا اور وہ کیا، اور وہ کہتا ہے تم گئی بھی تو مہلت لے کے آئی، معاف نہیں کرایا قرضہ اینڈ آل دیٹ. اس نے کہا 1-2 روپے نہیں ہے، اچھی بھلی اماؤنٹ ہے، تو میں نے ریکویسٹ کی ہے، ٹائم لیا. باقی وہ کہتا ہے میں نے بزنس کرنا ہے، مجھے اچھے خاصے پیسے چاہیے، اور وہ اب اس کو گریب کرے گا کہ اپنے باپ سے کہو مجھے پیسے لے کے دیں. سو اس ایپیسوڈ کو میں اس طرح لائک اگر اوور آل انالائز کروں کہ بہت اچھا اس میں دکھایا، اور یہ چیز اس میں مجھے بہت زیادہ اچھی لگی جو باپ بیٹے کا ریلیشن ہر پہلو سے دکھایا. صرف اچھا یا وہ نہیں ہوتا لیکن اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. ایک ماں کا بھی اس میں رول دکھا رہے ہیں کہ ماں جب اپنی پہ آئے تو وہ کیا کچھ کر سکتی ہے، اور بچے کی زندگی بھی کس طرح وہ خراب کر سکتے یا صحیح. آگے کے ایپیسوڈز میں پتہ چلے گا کہ یہ مزید اس میں کیا اب ہوتا ہے. تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. دیٹس آل فار ٹوڈے. ویڈیو پسند آئے تو پریس دا بیل آئیکن، ہٹ سبسکرائب. اسٹے سیف، اسٹے ہیلدی. اللہ حافظ.